بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف آج جمعے کو سعد رفیق ایاز صادق کے ساتھ کراچی پہنچ رہے ہیں اور وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ان کے ساتھ نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن بھی ہوں گے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو سندھ میں اپنی پارٹی کی صدارت کے لیے کوئی سیاستدان نہیں مل سکا اور انہیں ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر سے کام چلانا پڑا۔ سعد رفیق اور ایاز صادق کراچی کی سیاست سے کس حد تک واقف ہیں یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ شہباز شریف ایم کیو ایم سے اتحاد کے لیے کراچی آ رہے ہیں۔ ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ نون لیگ اب تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کی نمائندہ جماعت ہے، حالانکہ یہ اہل کراچی پر مسلط کردہ جماعت تھی، اور اب اگر نون لیگ سمجھتی ہے کہ اسے پھر مسلط کیا جا سکتا ہے تو اسے نون لیگ کی بے بصیرتی نہیں بلکہ حماقت ہی کہا جا سکتا ہے۔ پرویز مشرف اور الطاف حسین کا مسلط کردہ مصطفیٰ کمال اب اگر کراچی میں شہباز شریف کے حلقے میں ان کے مقابلے میں دستبردار نہیں ہو رہا تو اسے زبردستی دستبردار کرانے کے لیے کراچی آنے کی کیا ضرورت؟ ویسے بھی مصطفیٰ کمال کو تو اپنے گھر سے بھی ووٹ نہیں ملیں گے۔ دراصل مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق ایم کیو ایم کا دکھ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ انہی کی سازش ہے۔ وہ اہل کراچی سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے ریلوے کو تباہ کیا، پی آئی اے کو برباد کیا، اور اب ایک بار پھر کراچی کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ کراچی کی موجودگی میں ان کے تجارتی مفادات پورے نہیں ہو سکتے۔ نون لیگ جب بھی برسر اقتدار رہی ہے اس نے کراچی کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، وہاں کی سیاست کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، یہاں اپنا کوئی بیس بنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر نون لیگ کو کراچی سے نمائندگی نہیں ملی تو یہاں آ کر مقابلہ کریں پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کا۔ ایم کیو ایم سندھ اور کراچی کی سیاست سے آؤٹ ہو گئی ہے، مقابلے کے دوڑ میں شامل نہیں ہے۔ یہاں نون لیگ کو ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر کے صرف ذلت و رسوائی ہی ملے گی، اور پیپلز پارٹی کو وہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ پیپلز پارٹی کو یہی تو اطمینان ہے کہ پی ایم ایل این یہاں ایم کیو ایم سے اتحاد کرنے آ رہی ہے، اور جی ڈی اے تو اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اب مکمل طور پر ایم کیو ایم اپنے ووٹ بینک سے یہاں محروم ہو چکی ہے۔ کراچی کا پنجابی ووٹ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کی صورت میں نون لیگ کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں جا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف نے سعد رفیق کی صورت میں ایک مسخرہ پال رکھا ہے، جسے نہ سیاست آتی ہے نہ وہ کسی ادارے کو سنبھال سکتا ہے، وہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے سیاست میں آیا ہے، اور اب اپنے آپ کو کراچی کی سیاست کا ماہر کہہ رہا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ایک پٹا ہوا مہرا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کو غلط فہمی ہے کہ اسے اب کراچی کی سے بڑی تعداد میں ماضی کی طرح قومی و صوبہ اسمبلی کی نشستیں ملیں گی۔ اگرچہ تحریک انصاف ایک خاص سازش کے ذریعے برسر اقتدار آئی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے ایک عرصے کی محنت کے بعد اپنا ووٹ بینک پیدا کیا ہے، اور وہ ووٹ بینک اب بھی موجود ہے۔ کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں سے تنگ آ کر پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا، اور اسی لیے پہلی بار ایسا ہوا کہ کراچی سے کسی اور پارٹی کو ایم کیو ایم کے بعد اتنی بڑی تعداد میں نشستیں ملیں، کیونکہ ایم کیو ایم نے ان کو لسانی گروہ میں محدود کر دیا تھا، جبکہ ایم کیو ایم سے قبل ان کی شناخت قومی تھی۔ اب پیپلز پارٹی کے خوف سے، پی ٹی آئی کے خوف سے، اور کسی حد تک جماعت اسلامی کے خوف سے مسلم لیگ نون اور بچی کھچی ایم کیو ایم انتخابی اتحاد کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کی قیادت کے بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی کوئی سیاسی شناخت اور ساکھ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیڈر کے حکم پر کراچی میں قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ سندھ کی تاریخ کا سب سے طویل المدت گورنر عشرت العباد تھا، جس کے حکم پر شہر بھر میں بھتہ خوری اور قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی۔ الطاف حسین تو لندن سے حکم دیتا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد تو یہی لوگ کراتے تھے۔ یہ اب معصوم کیسے بن گئے؟ پرویز مشرف کے دور میں ایم کیو ایم کو تو جو اقتدار حاصل تھا بلا شرکت غیرے تھا۔ اس وقت نہ اردو بولنے والے مہاجروں کو کوئی فائدہ ہوا، نہ کراچی کی حالت بدلی، بلکہ بعد میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شریک اقتدار رہی۔ فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوا جو ایم کیو ایم کے نام پر وزیر بنے۔ ایم کیو ایم نے نام نہاد مہاجر جنرل پرویز مشرف کے دور میں عروج پایا، اور جس نے برسر اقتدار آتے ہی کراچی سرکولر ریلوے کو 1999 میں اچانک بند کر دیا، اور پھر سرکولر ریلوے کی ساری زمین تجاوزات سے بھر گئی۔
ریل کی پٹریاں اکھاڑ لی گئیں اور کراچی کے شہریوں کے لیے سفر کا ایک سستا اور آرام دہ ذریعہ ختم ہو گیا۔ اہل کراچی کی ٹرانسپورٹ ٹرین سے ختم ہو کر چنگچی پر منتقل ہو گئی۔ یہ ایم کیو ایم کا تحفہ تھا۔ مسلم لیگ نون کے اتحاد سے بھی کراچی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ البتہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد نے گرین لائن دی اور اب ریڈ لائن ٹرانسپورٹ سسٹم دیا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مل جل کر رخصت کرنے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوری پیدا ہو گئی ہے۔ بغیر عدت پوری کیے ہر ایک کے نکاح میں آ جانے والی ایم کیو ایم اب یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ پھر ایک بار اہل کراچی کو بیوقوف بنا لے گی۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق ایم کیو ایم کے بڑے دیوانے ہیں۔ یہ وہی رہنما ہیں جنہوں نے مختلف ادوار میں سرکولر ریلوے کے نظام کو اس قدر برباد کیا کہ وہ غیر منافع بخش ہو گئی۔ وزارت کے اس قدر شوقین ہیں کہ پرویز مشرف اور عارف علوی دونوں سے حلف لے چکے ہیں۔ یہ پاکستان مخالف جماعت احرار کے مرحوم لیڈر خواجہ رفیق کے صاحبزادے ہیں، جو نوابزادہ نصر اللہ کی پی ڈی پی میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کے والد مسلم لیگ کے شدید مخالف تھے اور یہ وزارت کے حصول کے لیے مسلم لیگ کے چمچے بنے ہوئے ہیں، بلکہ جب پرندے اڑ کر پی ٹی آئی میں جا رہے تھے تو ان کا نام بھی آ رہا تھا اور یہ بھی پی ٹی آئی میں اونچا عہدہ لینے کی کوشش پہ تھے۔ جہاں ان کو اونچا عہدہ نہیں ملا تو یہ واپس مسلم لیگ نون میں آ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک 5% ہے، لیکن اب ایم کیو ایم کا ووٹ بینک 1% بھی نہیں رہا ہے۔ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی جیتی تھی، ایم کیو ایم اس کے مقابلے میں بری طرح ہار گئی تھی، اور نون لیگ کا تو کوئی ووٹ بینک ہے ہی نہیں۔ جس طرح پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کچھ نہیں، نون لیگ نواز شریف کے بغیر کچھ نہیں، اسی طرح ایم کیو ایم الطاف حسین کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب اگر الطاف حسین بھی واپس آ جائیں تو اہل کراچی ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا یہ اتحاد اہل کراچی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف یہ احسان جتا رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی میں امن بحال کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں بدامنی کی ابتدا بھی بنیاد بھی انہی کی حکومت نے رکھی۔ کراچی کی منتخب بلدیہ کو نواز شریف کے ساتھی وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ نے ہی برطرف کیا تھا اور الطاف حسین کی سرپرستی کی تھی۔ اس کے بعد سے ہی کراچی میں بدامنی شروع ہوئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے فیصلوں کے نتیجے میں سندھ میں دہشت گردی شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد کراچی کو ایم کیو ایم کے حوالے کیا گیا، جس میں مسلم لیگ کا بڑا ہاتھ تھا۔ کراچی میں بدامنی کا بیج مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ نے بویا تھا۔ غوث علی شاہ نے اپنے وزیر اعظم محمد خان جنیجو سے غداری کر کے نواز شریف کا ساتھ دیا۔ اب نواز شریف اہل کراچی پر یہ احسان جتا رہے ہیں کہ انہوں نے امن بحال کیا۔ اگر الطاف حسین پاکستان کے اور پاکستانی فوج کے خلاف تقریر نہ کرتا تو کراچی میں کبھی امن بحال نہ ہوتا۔ غوث علی شاہ آج بھی نون لیگ کا ہی امیدوار ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو کراچی میں بدامنی کا بانی ہے۔ نون لیگ اور ان کے کئی ساتھیوں کو کراچی سونے کی چڑیا نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں پر عالمی ادارے کئی بڑے بڑے منصوبے شروع کرنے والے ہیں۔ خاص کر چین کا سی پیک کے کئی منصوبے کراچی میں شروع ہوں گے، اور ان کے اندر جو لوہا لگے گا، جو سرمایہ کاری ہوگی، اس پر نون لیگ کی نظر ہے۔ اس لیے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کی بیج بویا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد کامیاب نہیں ہوگا، یہ گٹھ جوڑ کامیاب نہ ہوگا، اور صرف نتیجے میں ذلت و رسوائی ہی آئے گی۔ ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔